بسم اللہ الرحمن الرحیم مع محافظة على الشریعة وإن كان معثورا عن السلف والخلف ثم إنك إن فقدت حدیثا. ایک یہ بات بتائی گئی کہ مساجد کے اندر سے فصل ایک کا عنوان تھا الانسان اور دوسرے کا عنوان تھا پہلی فصل کا عنوان ہے الصحت اور دوسری کا الانسان. صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تیسری فصل کا اضافہ کیا. یہ اسی تیسری فصل کا تعارف کرا ہے. پہلی فصل اور دوسری فصل اور تیسری فصل میں فرق یہ ہے کہ پہلی فصل میں اور دوسری فصل میں صرف احادیث مرفوعہ احادیث موقوفہ اور احادیث موقوفہ اس کے اندر ہے. احادیث موقوفہ کہتے ہیں جو صحابی کی طرف منسوب اور موقوفہ کو کہتے ہیں جو تابعی کی طرف منسوب. تو فصل ثالث کے اندر احادیث مرفوعہ بھی ہیں یعنی اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے اقوال صحابہ افعال صحابہ اور کہیں اقوال تابعین لائے گئے ہیں ضرورت کی پیش نظر مناسبت کا خیال کرتے ہیں. اس کو فرماتے ہیں مع محافظۃ علی شریعۃ کہ وہ جو احادیث موقوفہ اور احادیث موقوفہ ہیں اپنے شرائط کو پیش نظر رکھا ہے. کہ جیسے احادیث مرفوعہ میں ہم نے اہتمام کیا ہے کہ راوی یعنی صحابی کا نام ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اخیر میں کتاب کا حوالہ اور نام پیش کیا ہے. تو احادیث مرفوعہ اور احادیث موقوفہ میں بھی یہی شرط محدود رکھی گئی یعنی وہاں پہ راوی کا نام اور کتاب کا نام ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کی حیثیت پہچاننے میں سہولت رہے. مع محافظۃ علی الشریعہ وإن كان مأثورا عن السلف اگرچہ وہ چیزیں سلف سے منقول ہو اور خلف سے منقول ہو یعنی پہلے لوگوں کی بات ہے یہ بعد کے لوگوں کی بات ہے. پہلے سے مراد تابعین پہلے سے مراد صحابہ ہے اور بعد والوں سے مراد تابعین. ثم انك ان فقدت حديثا في باب فذلك عن تقرير مسلم. دیکھو یہ بیان کیا گیا تھا شروع میں ابھی صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ میں نے اس کتاب کی ترتیب میں کوئی تصرف اور تبدیلی نہیں کی. جو چیز جہاں تھی اس کو میں نے وہی رکھا لیکن کہیں کچھ تصرف کیا ہے معمولی درجے کا. اس معمولی درجے کے تصرف کو بیان کرواتے ہیں. کوئی بڑا تصرف تو نہیں کیا ہر جگہ کوئی تصرف نہیں کیا تو 99% جو جیسا تھا اس کو ویسا ہی رکھا گیا. لیکن کہیں 1-2% تصرف ہوا ہے. ان تصرفات کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ کیا کیا تصرفات ہم نے کیے ہیں اور کیوں کیے. تو پہلا تصرف بتا رہے ہیں کہ آپ مشکات شریف پڑھیں گے اور مساویر سے اس کا تقابل کر کے دیکھیں گے تو کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ مساویر السنہ میں ایک حدیث ہے لیکن مشکات شریف میں اس حدیث کو ذکر نہیں کیا گیا. ایسا اس کو فرماتے ہیں فذلك عن تقریر مسلم. کہیں میں نے دیکھا کہ کوئی حدیث مقرر آ گئی اس لیے اس مقرر حدیث کو میں نے حذف کر دیا اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں. ثم انك ان فقدت حدیثا فی باب
پھر اگر آپ کسی باب میں کسی حدیث کو موجود نہ پائیں تو یہ تکرار کی وجہ سے ہے، اس ہو کہ تکرار کی وجہ سے میں اس کو ثابت کر دیتا ہوں۔ ایک تصرف تو یہ ہے، ایک اور تصرف ہے، جب مصابیح کا یعنی اصل کتاب کا اور مشکات کا آپ تقابل کر کے دیکھیں گے تو کہیں کہیں آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ مصابیح کے اندر کوئی روایت مختصر ہے اور مشکات کے اندر وہ روایت مفصل ہے۔ ایسا کیوں ہے اس کو بیان کروں کہ مصابیح السنہ میں حضرت الامام نے جو روایات بیان کی ہیں میں ان روایتوں کو دیکھتا ہوں۔ اگر کوئی روایت مختصر آئی ہے تو میں اس پر غور و فکر کرتا ہوں۔ اگر اس مختصر روایت کو مختصر رکھنا ہی مناسب ہوتا ہے تو میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، مختصر ہی اس کی ذکر کر دیتا ہوں۔ اور اگر میں اس مختصر روایت کو مفصل بنانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، پوری نقل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، تو پھر میں اس ضرورت کے پیش نظر اس روایت کو پوری نقل کر دیتا ہوں۔ مثلا میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو روایت مختصر بیان کی ہے، یعنی روایت کا صرف ایک ٹکڑا بیان کیا گیا ہے، تو اس کے جو باقی اجزاء ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ان باقی اجزاء کی کسی دوسرے باب سے مناسبت ہے۔ اگر اس کی مناسبت کسی دوسرے باب سے ہوتی ہے، اس باب سے خاص مناسبت نہیں ہوتی ہے، تو پھر میں اس کو نہیں چھیڑتا ہوں۔ اور اگر کسی دوسرے باب سے اس کی خاص مناسبت نہیں ہوتی ہے تو پھر میں افادے کے لیے اس پوری روایت کو وہاں نقل کر دیتا ہوں تاکہ قاری کو اور پڑھنے والے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اور معلومات حاصل ہو سکے۔ وَإِنْ وَجَدْتَ آخَرَ بَعْضَهُ مَتْرُوكًا عَلَى اخْتِصَارِهِ أَوْ مَذْمُومًا إِلَيْهِ تَمَامُ، اور اگر آپ پائیں کسی دوسری حدیث کو اس طرح کہ اس کا بعض حصہ متروک ہے، اختصار پر ہے، یا ایسا پائیں کہ اس میں پوری حدیث کو ملا دیا گیا ہے، تو فرمایا کہ ایسا میں بے وجہ نہیں کرتا ہوں۔ فَعَنْ دَاعِي احتمام، بس میں اسباب کی وجہ سے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔ وَأُلْحِقُهُ، یا پھر اس کے ساتھ اس کا پورا حصہ باقی حصہ ملا دیتا ہوں، شامل کر دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آگے کی؟ وَإِنْ عَثَرْتَ، کہتے ہیں مشکات شریف کو اور اصل کتاب مصابیح السنہ کو اگر آپ موازنہ کریں گے، ملا کر کے دیکھیں گے، میری مشکات کو آپ دیکھیں گے تو فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک روایت کو صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ نے فصل اول کے اندر بیان کیا ہے، اور فصل اول میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ روایت بخاری کے اندر ہے یا مسلم کے اندر ہے، لیکن مشکات آپ پڑھیں گے تو میں نے اس روایت کے حوالے میں بخاری اور مسلم کا نام نہیں لیا، بلکہ کسی اور کتاب کا نام لیا ہے کہ یہ روایت ترمذی شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، دارمی میں ہے، فلاں میں تو انہوں نے اس کو بخاری کی روایت قرار دیا، میں نے غیر بخاری کی روایت قرار دیا، اور انہوں نے مسلم کی روایت قرار دیا، میں نے اس کو غیر مسلم کی روایت قرار دیا۔ تو صاحب مصابیح اور میرے درمیان جو اختلاف ہوا کہ وہ کسی روایت کو صحیحین کی روایت مانتے ہیں اور میرے نزدیک وہ روایت صحیحین کی روایت نہیں ہے، تو ایسا اختلاف بھی کہیں کہیں آپ کو ملے گا۔ کہتے ہیں یہ اختلاف، یا کہیں کہیں ایسا بھی ہوگا کہ کسی روایت کو صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ نے فصل ثانی کے اندر بیان فرمایا، اور فصل ثانی میں بیان کرنے کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت نہیں ہے بلکہ یہ دوسری کسی کتاب کی روایت ہے،
لیکن میری تحقیق کے مطابق وہ روایت بخاری کی یا مسلم کی ہے، کسی دوسری کتاب کی نہیں ہے۔ تو مجھ میں اور صاحب مصابیح میں یہ اختلاف کہیں آپ کو نظر آئے۔ یہ اختلاف کیوں ہوگا؟ انہوں نے اپنی یادداشت کے مطابق اور اپنی تحقیق کے مطابق روایات کو جمع کیا، اور میں نے ان کی جمع کردہ روایتوں کی تفتیش کی ہے۔ تو جو روایت انہوں نے بخاری یا مسلم کی کہہ کر بیان کی ہے اصطلاح کے اندر، مجھے تلاش بسیار کے باوجود وہ روایت صحیحین کے اندر نہیں ملی، اور جب صحیحین کے اندر وہ روایت نہیں ملی تو میں اس کے حوالے میں بخاری اور مسلم کا نام کیسے لکھ سکتا ہوں؟ اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس تفتیش میں بڑی محنت کی۔ دیکھو بخاری اور مسلم کے جو اصل نسخے ہیں، میں نے اس روایت کو بھی تلاش کیا، نہیں ملی۔ پھر بخاری اور مسلم کی روایتوں کو جمع کیا ہے امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب الجمع بین الصحیحین، کہ انہوں نے بخاری اور مسلم کی روایتوں کو ایک ساتھ جمع کیا۔ تو وہ جو الجمع بین الصحیحین امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، میں نے اس کتاب کو بھی خوب دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے جامع الاصول، اس میں بھی میں نے تلاش کیا، لیکن وہاں بھی بخاری اور مسلم کا حوالہ مجھ کو، تو تین جگہ تلاش کرنے کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ روایت بخاری یا مسلم کی نہیں ہے، تو پھر میں نے بخاری اور مسلم کے بجائے اس کتاب کا حوالہ نقل کیا جس کتاب کے اندر وہ روایت مجھ کو موجود ملی ہے۔ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے نا؟ کہیں ایسا ملے گا کہ فصل اول میں روایت ہے، تو فصل اول کے بارے میں کہا گیا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہوتی ہے، لیکن صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہذا روایت ترمذی، ہذا روایت ابی داؤد۔ تو مجھے اختلاف ہے کہ وہ مان کے چل رہے بخاری کے، اور ان کی تحقیق یہ کہ بخاری کی نہیں ہے۔ کہتے میری تفتیش اور تحقیق کے نتیجے میں یہی ثابت ہوا کہ یہ بخاری کے اندر نہیں ہے، اور یہ تحقیق میں نے سرسری نہیں کی ہے بلکہ بڑی گہرائی سے کی ہے، تین کتابوں کا مطالعہ کیا، اصل بخاری کا، اصل مسلم کا، اور الجمع بین الصحیحین امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کا مطالعہ کیا، اور جامع الاصول کا مطالعہ کیا جس میں بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں۔ ان سب کو میں نے جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد، سب کو میں نے جمع کرنے کے بعد، سب کے مطالعہ کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، پھر میں نے اس روایت کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا ہے وَإِنْ أَثَرْتَ عَلَىٰ اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ، اور اگر آپ پائیں اختلاف دونوں فصلوں میں، یعنی غیر شیخین کی روایت ذکر کر دی گئی ہے فصل اول کے اندر، یا فصل ثانی کے اندر شیخین کی روایت ذکر کر دی گئی ہے، فَعْلَمْ، تو سمجھ لیجئے، انی بعد تتبعی کتابی الجمع بین الصحیحین للحمیدی و جامع الاصول، دونوں کتابوں یعنی حمیدی کی الجمع بین الصحیحین اور جامع الاصول میں تلاش کرنے کے بعد، اعتمدت علی الصحیح علی صحیحی الشیخین، میں نے اعتماد کیا شیخین کی صحیح پر، یعنی ان دونوں کتابوں میں بھی نہیں ملا، شیخین کے جو اصل نسخے ان میں بھی نہیں ملا، ومتنہما، اور ان کے متن پر میں نے اعتماد کیا، وَإِنْ رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ فَذَلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الْحَدِيثِ، کہتے ہیں ایک اختلاف آپ کو اور بھی کہیں کہیں نظر آئے گا کہ مصابیح السنہ کے اندر جو روایت نقل کی گئی ہے اس کے
کے الفاظ کچھ اور ہیں، اور اسی روایت کو جب میں نے مشکات کے اندر نقل کیا تو الفاظ کچھ اور ہیں۔ یہ میری نقل کردہ روایت اور صاحب مصابیح کی نقل کردہ روایتوں میں الفاظ کا اختلاف کہیں کہیں آپ کو ملے گا کہ میری مشکات کے اندر الفاظ کچھ اور ہیں اور مصابیح السنہ کے اندر الفاظ کچھ اور ہیں۔ تو ایک ہی روایت میں لفظوں کا اختلاف کہیں کہیں آپ کو ملے گا، مصابیح کے الفاظ کچھ اور ہیں اور مشکات کے الفاظ کچھ اور ہیں۔ یہ اختلاف جو ہے یہ کیوں ہے جی؟ جب وہی ایک روایت ہے تو جو الفاظ مصابیح السنہ کے اندر ہیں وہی الفاظ مشکات کے اندر ہونے چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نقل کریں تو دوسرے الفاظ اور وہ نقل کریں تو دوسرے الفاظ؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے تعدد طرق۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک روایت ایک ہی سند کے ساتھ مذکور ہے، ایک ایک روایت کی کئی سندیں ہیں، اور جب سندیں بدلتی ہیں، راوی بدلتے ہیں، تو الفاظ کا بدل جانا ایک فطری بات ہے۔ مثلا آپ کو میں سبق پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ میرا سبق سن رہے ہیں، آپ میرے اس سبق کو یہاں سے جانے کے بعد دوسروں کے سامنے نقل کریں، تو کچھ لوگ تو ایسے ذہین ہوں گے، ایسے فتیل ہوں گے شاگردوں میں کہ میری پوری تقریر حرف بحرف ان کے ذہن نشین ہو جائے گی اور وہ بالکل ہو بہو اسی طریقے سے اس روایت کو میری تقریر کو نقل کر دیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ تمام الفاظ بعینی ہی ہو بہو ان کو مستحضر نہیں رہیں گے، مفہوم مستحضر رہے گا تو اس مفہوم کو بیان کر دیں گے، اس میں میرے بیان کیے ہوئے لفظوں میں اور آپ کی تعبیر میں فرق ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ دونوں جو شاگرد ہوئے جن دونوں نے میرا سبق نقل کیا دوسری جگہ جا کر، ان کے بیان میں لفظی اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور کبھی کبھی اختلاف یوں بھی ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر میری تقریر آپ نے سنی، اب میری سنی ہوئی بات آپ اپنے شاگردوں کو یا دوسروں کو سنانا چاہتے ہیں، تو کہیں کہیں آپ ایسا محسوس کر سکتے ہیں کہ جو الفاظ ہمارے استاد نے بیان کیے ہیں شاید یہ الفاظ ہمارے سامنے والوں کو سمجھ میں نہ آئے، تو ذرا دوسری تعبیر جو اس کے مقابلے میں عام فہم ہو وہ تعبیر آپ بیان کر دیں گے تو لفظوں کا اختلاف ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ مختلف سندوں سے کسی روایت کے مروی ہونے کی وجہ سے الفاظ میں فرق ہو جانا ایک فطری چیز ہے، تو صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ کو روایت کسی اور سند سے پہنچی ہوگی، مجھے کسی اور سند سے پہنچی ہوگی، تو جو الفاظ ان کو پہنچے تھے انہوں نے وہ نقل کیے اور جو الفاظ مجھے پہنچے تھے وہ میں نے نقل کیے۔ ظاہر بات ہے جس نے جو الفاظ سنے ہیں وہ وہی نقل کرے گا۔ آپ سمجھ پا رہے؟ اب ایک سوال اور ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک روایت کو ایک حدیث کو سنا دوسری سند سے، صاحب مصابیح نے سنا دوسری سند سے، اس لیے آپ کی سنی ہوئی بات میں اور ان کی سنی ہوئی بات میں فرق ہو گیا، تو آپ تو ان کی کتاب کی اتباع کر رہے ہیں نا، اور دعویٰ بھی آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی تصرف اور تبدیلی نہیں کی ہے، تو آپ کو جو الفاظ پہنچے ہیں ان الفاظ کی بجائے آپ کو وہی الفاظ نقل کرنے چاہیے تھے جو صاحب مصابیح نے نقل کیے۔ اس کا جواب دیتے ہیں لعلی مطلعت علی تلک الروایہ، دیکھو احادیث کے سلسلے میں یہ احتیاط محدثین کے یہاں ہے کہ جو الفاظ سنے ہیں انہی کو نقل کرنا ہے، تو جو روایت مجھے پہنچی ہے وہ اور ہے، اور جو روایت پہنچی ہے صاحب مصابیح کو وہ اور ہے، اور مجھے وہ سند اس سند سے وہ روایت پہنچی نہیں، تو جو روایت مجھ تک پہنچی ہی نہیں میں اس روایت کو کیسے نقل کر سکتا ہوں؟ میں تو وہی روایت نقل کروں گا جو مجھ تک پہنچی ہے۔ تو اس تعدد طرق اور اختلاف روایت کی بنیاد پر میرے بیان کردہ لفظوں میں اور صاحب مصابیح کے نقل کردہ لفظوں میں کہیں کہیں مشکات کے اندر
فرق پیدا ہو گیا ہے کہ میرے مشکات کے الفاظ کچھ اور ہیں اور مصابیح کے الفاظ کچھ اور ہیں، تو یہ فرق آپ کو نظر آئے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی۔ وَإِن رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ، اور اگر آپ دیکھیں نفس حدیث میں اختلاف، یعنی حدیث کے الفاظ بدلے ہوئے پائیں، فَذَلِكَ، تو یہ بات پیدا ہوئی ہے احادیث کی سندوں کے متعدد ہو جانے کی وجہ سے۔ وَلَعَلِّي مَطَّلَعْتُ، اور یہ بات ہے کہ میں مطلع نہیں ہو سکا اس روایت پر جس روایت کو لیا ہے حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے۔ وَقَلِيلًا مَا تَجِدُ أَقُولُ مَا وَجَدْتُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ أَوْ وَجَدْتُ خِلَافَهَا فِيهَا فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَانْسَبِ الْقُصُورَ إِلَيَّ لِقِلَّةِ الدِّرَايَةِ۔ مشکات شریف میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں کہیں صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور جہاں وہ کتاب کا نام لکھتے ہیں رواہ فلاں رواہ فلاں، وہاں پر جگہ خالی ملے گی، آپ کسی کتاب کا نام لکھا ہوا نہیں ملے گا، چند جگہ ایسی ہے۔ ایسا کیوں؟ جب تمام احادیث کے اخیر میں آپ نے کتاب کا نام لکھا ہے کہ یہ حدیث فلاں کتاب کی ہے، یہ حدیث فلاں کتاب کی ہے، یہ حدیث فلاں کتاب کی ہے، تو کہیں کہیں جو آپ نے کتاب کا نام نہیں لکھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کتابوں کے اندر، میں نے ان روایتوں کو مختلف کتابوں کے اندر تلاش کیا، لیکن مجھے ان کتابوں میں وہ روایت نہیں ملی، اور جب مجھے نہیں ملی تو ان کتابوں کا حوالہ میں کیسے لکھوں؟ لہذا میں نے کہہ دیا کہ یہ روایت مجھ کو نہیں ملی، اور میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ میرے بعد والے لوگ جب اس کتاب کو پڑھیں اور ان کی تحقیق کے نتیجے میں وہ روایت ان کو کسی کتاب کا حوالہ مل جائے ان کو، تو وہ اس سے ہم کو مطلع کر دیں۔ وہ تو تشریف لے گئے دنیا سے، صدیہ ہو گئی، ان کو نہ مطلع کر دیا۔ بہرحال بعد کے لوگوں نے کام کیا، محنت کی، اور بہت سے لوگوں کو کتاب کا حوالہ مل گیا، تو انہوں نے اس حوالے کو نقل کر دیا، لیکن اس جگہ پر نقل نہیں کیا، بلکہ حاشیے میں اس کو نقل کیا، تاکہ حضرت مصنف علیہ الرحمہ اور دوسروں کے کاموں میں امتیاز باقی رہے۔ اس لیے وہ جگہ آج بھی مشکات کے اندر خالی رہی ہے، اور حاشیے میں اس کی تشریح کر دی گئی ہے کہ فلاں شخص کی تحقیق کے مطابق یہ روایت فلاں کتاب کے اندر پائی جاتی ہے۔ وَقَلِيلًا مَا تَجِدُ، اور کہیں کہیں آپ پائیں گے کہ میں یوں کہوں گا ما وجدت هذه الروایت فی الکتب الاصول، کہ میں نے یہ روایت مجھ کو نہیں ملی کتب اصول میں، یا کہیں کہیں آپ پائیں گے کہ میں یوں کہوں گا کہ اصول کی کتابوں کتب اصول میں نے اس روایت کے خلاف پایا ہے۔ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، بس جب آپ ایسی چیز پائیں، فَأَنْسِبِ الْقُصُورَ إِلَيَّ، تو قصور کو میری طرف منسوب کرنا، یعنی یوں مت کہنا کہ صاحب مصابی سے غلطی ہو گئی، کہ صاحب ان کو صحیح کتاب کا نام معلوم نہیں تھا اور انہوں نے لکھ دیا، بلکہ یہ قصور آپ میرا سمجھنا کہ میرا علم ناقص ہے اور کم ہے، میں ان کتابوں میں صحیح طور پر تفتیش اور تحقیق اور چھان بین نہیں کر سکا، تو ان کی کمزوری نہیں بلکہ میری کمزوری سمجھنا۔ یہ صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ درجے کی تواضع کی بات ہے، انکساری کی بات ہے کہ کمزوری کو اپنے بزرگوں کی طرف نہیں بلکہ اپنی طرف منسوب کرنا۔ تو قصور کو، کوتاہی کو میری طرف منسوب کرنا، لقلت الدرایا، میری تحقیق و جستجو کی قلت کی بنیاد پر، لا الی جناب الشیخ رفع اللہ قدرہ فی الدارین، نہ کہ حضرت مصنف علیہ الرحمہ کی طرف، اللہ دونوں جہان میں ان کے درجات اور مرتبے بلند فرمائے،
حاشا، اس سے تو میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کمزوری کو، کوتاہی کو اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کروں، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا، کمزوری اور کوتاہی میری ہے، میرے بزرگوں کی نہیں۔ رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر کہ جو واقف ہو جائے اس چیز پر اور پھر ہمیں اس سے مطلع کر دے۔ یعنی آپ لوگ تحقیق کرتے رہنا، بھائی مل جائے وہ روایت تو ہم کو بتا دینا، آپ کا بڑا احسان ہوگا، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائیں گے۔ جو ہمیں اس پر متنبہ کر دے، وَأَرْشَدَنَا طَرِيقَ الصَّوَابِ، اور صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے۔ وَلَمْ آلُ جُهْدًا فِي التَّحْقِيقِ وَالتَّفْتِيشِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ۔ یہ جو کہیں کہیں کتاب کا حوالہ نہیں لکھا ہوا ہے تو مجھے نہیں ملی وہ روایت، تو آپ یہ مت سمجھنا کہ بس میں نے سرسری طور پہ کتابیں دیکھی اور نہیں نظر آ رہی، چلو لکھ دو، نہیں ملی نا۔ انسانی طاقت کے اعتبار سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے، جتنی تلاش و جستجو ہو سکتی ہے، اس ممکن تلاش و جستجو میں نے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی، پوری محنت لگا دی ہے۔ جب اپنی تمام تر کوششوں، قوتوں، طاقتوں اور وسائل کو استعمال کرنے کے بعد بھی میں ناکام ہو گیا، مجھ کو وہ روایت نہیں ملی، تب میں نے یہ کہا کہ ماں وجد تو مجھے یہ روایت نہیں ملی۔ سرسری تحقیق کے بعد میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اور میں نے محنت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے تفتیش و تحقیق کے میدان میں انسانی طاقت اور قدرت کے مطابق۔ وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ، اور میں نے اس اختلاف کو اسی طرح نقل کر دیا جس طریقے سے میں نے پایا تھا۔ وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ غَرِيبٍ أَوْ ضَعِيفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بَيَّنْتُ وَجْهَهُ غَالِبًا، وَمَا لَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ مِمَّا فِي الْأُصُولِ فَقَدْ كَفَّيْتُهُ فِي تَرْكِهِ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ لِغَرْضٍ۔ کہتے دیکھیے مصابیح السنہ میں حضرت الامام علیہ الرحمہ نے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہیں کہیں حدیث کی حیثیت پر بھی کلام فرمایا۔ کسی حدیث کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے یا کسی امام کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت میں یہ نقص پایا جاتا ہے، اس سند میں یہ کمی پائی جاتی ہے، تو صاحب مصابیح نے اس چیز کو کہیں کہیں بیان کیا ہے اور کہیں بیان نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی حضرت کی اسی چیز کی نقل کی ہے، پیروی کی ہے، کہ جہاں انہوں نے بیان کیا ھذا ضعیف تو میں نے بھی نقل کر دیا۔ تو کسی روایت کے ضعف وغیرہ کو اگر صاحب مصابیح نے اپنی کتاب میں نقل کیا تو ان کا اتباع کرتے ہوئے میں نے بھی اپنی کتاب میں اس کلام کو نقل کر دیا کہ روایت ضعیف ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ اور جہاں حضرت نے بیان نہیں کیا تو میں نے بھی بیان نہیں کیا۔ دو چیزیں میری طرف سے آپ کو ملیں گی اس میں۔ ایک تو یہ کہ جہاں جہاں حضرت علیہ الرحمہ نے کسی روایت پر کلام فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو میں نے یہ ضعف کا قول بھی نقل کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ضعف کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اس روایت کو کیوں ضعیف کہا گیا محدثین کے یہاں۔ اور دوسری چیز یہ دیکھیں گے آپ کہ کچھ روایتیں ایسی آپ کو ملیں گی کہ صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کر دیا اور اس کی حیثیت کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں فرمائی کہ اس کی حیثیت درجہ کیا ہے، یہ ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح ہے۔ اکثر جگہ تو میں نے بھی اس کو ایسے چھوڑ دیا، میں نے بھی نقل نہیں کیا، لیکن کہیں کہیں حضرت علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان نہ کرنے کے باوجود بھی میں نے اس روایت کی حیثیت کو بیان کیا۔
یہ جو میں نے حضرت سے اختلاف کیا کہ حضرت نے بیان نہیں فرمایا میں نے بیان کیا، یہ اختلاف میں نے اس لیے کیا ہے کہ مصلحت میرے پیش نظر ہے۔ بعض روایتوں کے سلسلے میں ایسی زیادتی ہوئی ہے ناقدین کی طرف سے کہ بعض ایسی روایتیں جو ضعیف ہیں یا حسن ہیں اور ان کو غلو کی بنیاد پر بہت سے لوگوں نے موضوع قرار دے دیا۔ تو اب اگر میں وہاں وضاحت نہ کرتا تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ الزام عائد ہوتا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر موضوع روایتیں نقل کر رکھی۔ تو حضرت کو اس الزام سے بچانے کے لیے وہاں میں نے اپنی طرف سے اس حدیث کی حیثیت کو واضح کی۔ مثلا جلد ثانی میں ایک روایت ہے، المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ جیسے لوگوں سے انسان دوستی قائم کرتا ہے ویسی حالات اور اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستی کرنے سے پہلے یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ جن لوگوں سے ہم دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں ان کے حال کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، کیریکٹر ان کا کیسا ہے۔ اچھا ہے تو دوستی کرو، نہیں تو دوستی مت کرو۔ تو یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں ہے، اور غلط طریقے سے لوگوں نے جھوٹ حضور کی طرف اس کو منسوب کر دیا ہے، یہ کہا۔ تو جہاں وہ روایت آئی گی جلد ثانی کے اندر تو وہاں میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے اس درجے کی ہے تاکہ موضوع روایت نقل کرنے کے الزام سے میں صاحب کتاب کو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا سکوں۔ وما اشار الیہ، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں جہاں اشارہ کیا ہے حدیث کے غریب ہونے کا یا ضعیف ہونے کا یا اس کے علاوہ کسی اور سقم کا، بینت وجہہ غالباً، تو اکثر جگہ میں نے ضعف کی وجہ بھی بیان کر دی ہے۔ وما لم یشر الیہ، اور جہاں جہاں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ نہیں کیا ہے، جو اشارے اصول کے اندر موجود ہیں، فقط قفیت فی ترکہ، تو میں نے بھی وہاں اس کلام کو چھوڑنے میں پیروی کی ہے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی، الا فی مواضع، مگر چند جگہوں پر، لغرض، ایک خاص مقصد کی وجہ سے۔